اور اس کتاب کو پڑھتے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کا اہتمام رکھو۔ بے شک کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی ایک صرف اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، مگر ہمیں اس کی وہ طاقت اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے، بلکہ جو ہے لاشعوری طور پہ ہماری جو ہے وہ 4 رکعتیں گزر جاتی ہیں۔ ہم نماز میں جسمانی طور پہ تو حاضر ہوتے ہیں، مگر ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہوتے کہ اس میں ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، امام کیا تلاوت کر رہا ہے یا ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں، امام ہم کیا سن رہے ہیں، اس کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، اور رکوع سجود میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تحیات میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جیسے نماز میں جاتے ہیں ویسے ہی نماز میں واپس آ جاتے ہیں، تو ہمارا جو دماغ ہے یا ہم شعوری طور پہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں داخل نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ نماز سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے نماز کے بعد بھی کم و بیش وہی حالت ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا سورہ نساء کے اندر کہ اللہ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو۔ تو نشے میں انسان کو جو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے، ہم ایک کہیں کہ لاعلمی کے نشے میں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اور نشے میں بھی اس لیے منع کیا ہے کہ اس میں اس وقت انسان جو ہے وہ شعور میں نہیں ہوتا۔ تو جب ہماری نماز شعوری نماز بن جائے گی تو پھر جو ہے وہ تبدیلی کا آغاز جو ہے ہمیں اپنی نماز کے اندر ہی سے شروع ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی یاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اس کائنات کے مالک کو، خالق کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑی چیز ہے، اس کی یاد دہانی۔ تو تم اس پر بھروسہ رکھو، اس لیے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور اہل کتاب اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ ان کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، تم انہیں بتاؤ کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اسے بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہمارا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ ہم اہل کتاب سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں، ہمارے اور ان کے معبود ایک ہی ہیں۔ ہم نے یہ پیغمبر اسی طرح یہ کتاب تمہاری طرف وحی کی ہے، سو جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب سے نوازا ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا بتایا جا رہا ہے کہ نہ آپ کسی کتاب کو پڑھ سکتے تھے اور آپ نہ لکھنا جانتے تھے، اور یہ نبی کے حوالے سے ایک معجزہ ہے۔ عام شخص کے حوالے سے تو یہ کمزوری ہے، مگر نبی کو جو کتاب دی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ معجزہ ہے۔ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے البتہ شک میں پڑھ سکتے تھے۔ نہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نشانیاں کیوں نہیں اٹھائی گئیں؟ ان سے کہو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے رحمت ہے اور یاد دہانی بھی جو ایمان لائیں۔ یہ انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، یا ان پر فی الواقع حقیقت واضح نہیں ہوئی ہے؟ کہہ دو کہ اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ
آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، میں تو صرف خبردار کر رہا ہوں۔ جو باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے وہی نامراد ہونے والے ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، ان پر عذاب آ جاتا اگر اس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا۔ ان کا رویہ یہی رہا تو یقیناً ایک دن وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان پر افسوس، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، ذرا حالے کہ جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانک لے گا اور ارشاد ہوگا کہ اب چکھو اس کا مزہ جو کرتے رہے ہو۔ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری زمین بے شک وسیع ہے، سو جہاں رہ کر بن پڑے تم میری ہی بندگی کرو۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور ہر حال میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ یہاں سے نکلے تو کھاؤ گے کہاں سے، کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، پھر اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ اب یہ حکم آیا ہے مکے والوں کے لیے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، یہاں پر چونکہ تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، لہذا ہجرت کی تیاری کرو اور بے فکر رہو، اللہ تمہیں وہاں بھی رزق دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے قوم ہو جاتے ہو؟ کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ شکر کا سزاوار بھی اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا پر پیچھے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لہو لعب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے اگر یہ جانتے۔ یہ کشتی کے وہ مسافر ہیں جو خدا کی شریک کراتے ہیں، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ طوفان میں گر جاتی ہے تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب اللہ نجات دے کر انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو نجات پاتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت ان کو بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور دنیا کی اس زندگی سے چند دن اور بہرہ مند بولیں۔ اس کا انجام کیا ہے اب آگے جان لیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک معمون حرم بنایا، یعنی امن والا، جس میں یہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے گرد و پیش کے لوگ کچل لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی باطل ہی کو مانتے ہیں؟